یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھا جائے تو کوئی دعا پڑھی جائے، اس طرح سے بھی کوئی استقبال ہے؟ کیا مہینے بھی مبارک اور منحوس ہوا کرتے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا کرنے کا، تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا الہ العالمین، ہمارے رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا دے، یعنی ہمارے عمل کی تیزی اور اس میں سرعت رمضان کریم میں ہمیں بھرپور کمائی کی طرف لے جائے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرما گئے اس بارے میں۔ وہ فرماتے تھے کہ رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں کا جو پے در پہ ہیں، تعلق اس طرح ہے کہ رجب کا مہینہ فصل کو بونے کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ، اور شعبان کا مہینہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے فصل بوئی ہی نہیں ہے، بیج ہی نہیں ڈالا، تو وہ پانی کس کو دے گا، اور پھر وہ فصل کو کاٹے گا کس طرح؟ یعنی وہ خائب و خاسر رہ جائے گا اگر اس نے اپنے آپ کو عملی طور پر مستعد نہیں کیا اور تیار نہیں کیا۔ رجب المرجب کا یہ مہینہ جو ہے مبارک اور نحوس، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ ہاں، تو اس بارے میں واضح طور پر اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کوئی دن اور کوئی وقت بذات منحوس نہیں ہے، ماشاءاللہ، نحوست اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جن قوموں کی تباہی کا ذکر ہے تو وہاں نحوست کا بھی ذکر آیا، جی جی فی ایام النحسات، جی، ان کی نحوست کے دنوں میں، تو وہ ان کی نحوست ان کے عمل کی خرابی کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی کسی دن کسی کو کوئی مصیبت پہنچی تھی تو وہ منحوس ہو جائے گا، جس طرح کہ ہمارے یہاں ماہ سفر کے متعلق بڑے توہمات پائے جاتے ہیں، بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جامع ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اچھا، پرندوں کے ذریعے فال گیری کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی پیغام تو ادھر سے آیا ہے، الفاظ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، والعیاذ باللہ، یہ جسارت کوئی کیسے کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو کیسے نشانہ بنا سکتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب بتلایا کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کا خالق تو میں خود ہوں، وہ تو میری تخلیق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی اس وقت میں نحوست ہے، اس طرح کے بہت سے توہمات جو ہمارے رہن سہن کی وجہ سے بھی حصہ بن گئے ہیں، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے جی، تو کہتے جی یہ تو نحوست ہو گئی ہے۔ اور ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ صبح سویرے کوئی عورت اگر ان کے سامنے آ جائے، اس سے سابقہ پڑ جائے، اچھا، وہ اس کو اپنے لیے نحوست قرار دیتے ہیں۔ تو مختلف طرح کے نظریات ہیں، لیکن اسلام میں توہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بذات کوئی دن، کوئی مہینہ وہ نحوست والا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر انسان کا عمل خراب ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے اس پر جو سختیاں آ رہی ہیں تو وہ کسی وقت بھی آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ وقت برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے اس کے حق میں تنگی پیدا کر دی گئی ٹھیک ہے۔ ہے۔ یہی قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی بہترین مثال مجھے یاد آ رہی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت میں، جی، کہ ان سے یہ کہا گیا کہ جی یہ مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو تیار کر کے دریا کے حوالے کرتے ہیں تو پانی جاری ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا، اچھا، اور ابتداءً انہوں نے لکھا کہ تم نے جو مصر کے عورتوں کو کہا کہ جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ناحق کسی جان کو تلف کیا جائے، جواب اچھا تھا، لیکن ایک رکا بھی ساتھ میں بھیجا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت عمر نے اس دریا کے نام خط لکھا، اچھا، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيكَ۔ اللہ اکبر، اگر تو اپنی طرف سے چلتا تھا، اپنی مرضی سے چلتا تھا،
تو اب نہ چلنا، اور اگر اللہ واحد القہار تجھے جاری کرتا تھا سبحان اللہ، تو میں اسی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ سبحان اللہ، خوبصورت۔ اور پھر اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس دریا میں پانی زیادہ ہو گیا اور وہ جاری ہو گیا۔